بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے اور کس طرح کے خواب سچے ہوتے ہیں اور کس طرح کے خواب برے ہوتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ سوال: اگر تعبیر کی کتاب موجود ہو تو اس میں سے تعبیر دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ الگ الگ خوابوں میں گلاب پستے کا ڈھیر اور کنگن دیکھے ہیں۔ جواب: تعبیر کی کتاب سے اپنے خواب کی تعبیر تلاش کرنا درست نہیں، اس لیے کہ خواب کی تعبیر میں خواب دیکھنے والے شخص کی شخصیت، مزاج اور احوال نیز دیگر بہت سے امور کا داخل ہوتا ہے، لہٰذا محض کتاب دیکھنے سے خواب کی صحیح تعبیر معلوم نہیں کی جا سکتی۔ جیسا کہ محض کتاب دیکھ کر کوئی مریض اپنے مریض کے لیے دوا متعین نہیں کرتا، کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، اسی طرح خواب کی تعبیر کے لیے کسی ماہر معبر سے رجوع کرنا ہوگا۔ سوال: مختلف قسم کے خواب آتے ہیں، کچھ برے، کچھ اچھے، کچھ تو یاد بھی نہیں رہتے۔ ہر خواب کے بارے میں الگ الگ سے سوال کر کے آپ کا قیمتی وقت ضائع کرنا صحیح نہیں۔ مجھے آپ کوئی ایسی مستند کتاب جس میں خوابوں کی تعبیر ہو بتا دیں تاکہ خود ہی پڑھ کر تعبیر جان سکوں۔ جواب: اچھا خواب نظر آئے تو کسی سمجھدار اور تعبیر کے فن میں مہارت رکھنے والے سے اس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک اس خواب یا اس کی تعبیر کو بیان نہ کیا جائے۔ جب خواب دیکھنے والا یا کوئی مومن اور اس خواب یا اس کی تعبیر کو بیان کر دے تو خواب واقع ہو جاتا ہے۔ راوی کا کہنا ہے کہ میری داس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ خواب کسی عاقل، سمجھدار یا محبت رکھنے والے کے سامنے ہی بیان کرو، اور اگر کوئی شخص برا ہو یا ڈراؤنا خواب دیکھے تو جیسا ہی آنکھ کھلے بائیں طرف تھک نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اور یہ کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شیطان کی طرف سے شرارت ہوتی ہے، اس کا مقصد انسان کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ تعبیر کی کتاب سے اپنی خواب کی تعبیر تلاش کرنا درست نہیں، اس لیے خواب دیکھنے والے شخصیت، مزاج، احوال کا داخلہ ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ محض کتاب دیکھ کر کوئی مریض اپنے مریض کے لیے دوا متعین نہیں کرتا، کسی ماہر سے رجوع کرتا ہے، اسی طرح خواب کی تعبیر کے کسی ماہر معبر سے رجوع کرنا چاہیے۔ فقط واللہ اعلم۔ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ خواب ایک حقیقت ہے، جس طرح انسان حالت بیداری میں اللہ کی مخلوق اور اس کے حسین کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ حالت خواب میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے۔ خواب انسان زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے زندگی میں بعض اوقات تبدیلی بھی ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا ایک حصہ شمار کیا، جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب نبوت کی 46واں میں سے ایک حصہ ہے، اس لیے انبیاء کی خواب کا وحی کا درجہ رکھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ۔ حضرت ابراہیم کو خواب کی شکل میں ایک حکم الہی تھا جس نے آپ کو سچ کر دکھایا۔ فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل نے جو جواب دیا، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا حکم ہے، اللہ نے آپ کو دیا۔ آخرکار اللہ کی حکمت و قدرت سے دمبا ذبح ہوا۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت واضح فرمائی، آپ نبی ہوں گے، آپ کے بادشاہت بھی ملے گی۔ خواب کی قسمیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو انسان خواب اچھے ہیں رہنے والا، یا انسان کی زندگی کے اہم خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ حدیث میں ایک دوسرے مقام پر آپ نے ان 3 قسموں کو الگ وضاحت فرمائی، جیسا کہ آپ حضرت عوف بن مالک سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شیطان کی طرف سے ڈرانے والی من گھڑت باتیں تاکہ ابن آدم غمگین ہوں۔ دوسری قسم آدم کی بیداری کی اہم خیالات جنہیں وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ تیسری قسم نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی اچھا خواب اور سچا خواب۔ سنن ابی داؤد فرماتے ہیں کہ خواب ان تینوں قسموں پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس کی اور زیادہ قسمیں بھی ہیں۔ خواب جس میں شیطان کھیل شامل ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ کر کہا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا گویا میرا سر توڑ دیا گیا اور لڑک کر دور جا گرا، مجھے اب تک اس کا سخت احساس ہے۔ آپ نے اس دیہاتی سے فرمایا، اب خواب میں شیطان کا کھیل جو تمہارے ساتھ ہوا اس کو کسی کو مت بتاؤ۔ نیکی اور بدی کے لحاظ سے دنیا میں انسانوں کے کئی درجات ہیں، انہی درجات کے اعتبار سے ان کو خواب بھی صحیح غلط ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، لوگوں میں جو اپنی بات میں جتنا سچا ہوگا اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوگا۔ ان درجات میں سب سے اعلیٰ و افضل درجہ انبیاء کا خواب کا ہے، جن کے تمام خواب سچے وحی کی ایک قسم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ان کے خواب میں تعبیر ہوتے ہیں۔ دوسرا درجہ متقی نیک لوگوں کا ہے، ان کا زیادہ تر خواب سچے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے خواب ویسے ہی دنیا کے واقع ہو جاتے ہیں۔ ان کے خواب کبھی سچے ہوتے ہیں، کبھی پریشان کن ہوتے ہیں، اور ان کی سچائی جھوٹ پر مبنی ہے، یعنی خواب کا اسران نیکی اور بدی بدولت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو اچھے خواب دیکھنے کے بعد 3 بہترین آداب بتائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اللہ کی جانب سے ہوتا اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے۔ دوسرا ادب یہ کہ اچھا خواب دیکھنے پر دوسروں کو اس کی خوشی خبر دے۔ تیسرا ادب کہ وہ خوشخبری کسی ایسے آدمی کو دے جسے وہ اپنا عزیز سمجھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ایسے برے خواب دیکھنے والوں کے لیے آپ نے 5 آداب بیان کیے۔ اگر امت ان آداب پر عمل پیرا ہو تو انشاءاللہ وہ برے خواب ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ سے پناہ مانگے اس برے خواب سے اور شیطان کی برائی سے۔ اپنے بائیں کندھے جانب 3 مرتبہ تھوک دیں، کسی کو اس برے خواب کی خبر نہ دیں، اور اپنی کروٹ بدل دیں اس پر وہ سویا تھا، اپنے بستر اٹھے اور نماز پڑھ لے، اس کے لیے ہرگز بحث تکلیف نہ ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کسی ایسی چیز کا خواب بنایا جس کو اس نے خواب میں نہیں دیکھا، قیامت کے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ دان میں گرا لگا، حالانکہ ویسا گر نہ پائے گا۔ بخاری کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ بہتان تراشیوں میں سے ان کی آنکھ کو حقیقت میں نہیں دیکھ سکے گا۔ بیداری کی حالت میں جھوٹ بولنا بے حد درجہ گھٹیا گناہ ہے۔ اس کے نقصان دائرہ کسی کے قتل یا حد کی شہادت یا ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنے تک محدود ہوتا ہے، جبکہ من گھڑت چھوٹا خواب اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے کچھ دکھایا گیا جبکہ خواب میں کچھ نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشی جھوٹی بات منسوب کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، سارے گواہ کہیں گے کہ یہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹی بات کہی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے نبوت کا ایک حصہ قرار دیا۔ نبوت ایک ایسا عطیہ ہے جس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو گویا جس نے نبوت میں جھوٹ باندھا گویا اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا، معاذ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ خواب کے انجام وہی ہوتا ہے جس طرح اس کی تعبیر کی جائے، لہذا جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے تو اس کے ناقابل اعتماد آدمی پر اس کو نہ بیان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب جب اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے وہ چڑیا کی پیر میں ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی اس کی تعبیر کر دے ویسا ہی واقع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھ کو دیکھ لیا، کیونکہ شیطان میری مماثلت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچ ہی دیکھا، کیونکہ شیطان مجھ جیسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری مناسبت مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔ مذکورہ حدیث میں شرح امام قرطبی، قاضی عیاض اور علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا یہ یقین رکھے کہ سچ میں نے اس کو آپ کو دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔ شیخ ابو سعید بن محمد بن نصیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بیان فرمائی کہ آپ کو خواب میں دیکھنا درستگی رائے بلندی مرتبہ دشمنوں پر فتح آنے کا نشانہ ہے۔ وہ اس خواب کو اپنے لیے بشارت سمجھے، اگر آپ کے اوصاف برعکس دیدار کرے تو دیکھنے والے کو بدبخت نشان
ہے۔ مذکورہ آیت کی روشنی میں تمام علماء سلف صالحین متفق فیصلہ ہے کہ جس نے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ظاہری اصولوں کے خلاف کوئی حکم دیا تو وہ حکم اس کے لیے یا کسی دوسرے کی شریعت کو حکم نہیں بن سکتا۔ یہ بات سچ ہے کہ یہ شیطان آپ کے مشابہت اختیار نہیں کر سکتا، مگر جھوٹ وہ بولتا ہے۔ شیطان اپنی اصلی شکل میں یا کسی دوسری شکل میں آ کر جھوٹ کہے گا تو میں تمہارا نبی ہوں، اس لیے کوئی ایسا خواب جس میں شریعت کے خلاف اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام میں یا حرام کو حلال میں حکم دیا جا رہا ہو تو اس خواب کے آپ کا خواب ہرگز نہ مانا جائے گا، بلکہ خواب الحلم من الشیاطین سمجھا جائے گا۔ صحابہ کرام جو آپ کو جانتے تھے، پہچانتے بھی تھے، وہ یقین کیسے کہہ سکتے تھے ہم نے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جس کو آپ کو دیکھا تو نہیں وہ یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ کو ہی خواب میں دیکھا؟ اس لیے اگر صحابہ کرام یا صحابیات کے علاوہ کوئی آپ کو خواب دیکھے تو اس سے آپ کے جسمانی اوصاف دریافت کیے جائیں۔ اگر وہ اوصاف مکمل طریقے سے آپ کے اوصاف کے مطابق ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے تو ایسے صحیح مان لیا جائے۔ یقیناً اس لیے آپ کو انہیں خواب میں دیکھا گیا۔ کسی نے صحیح حدیث کے اوصاف برعکس دیکھا تو اس نے اپنے خواب میں آپ کو ہرگز نہیں دیکھا بلکہ کسی اور کو دیکھا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التعبیر مشہور علامہ محمد دین سرین کا قول نقل کرتے ہیں، کوئی شخص اپنے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل صورت میں دیکھے تو رسول صلی اللہ ہی کا ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آپ کو خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، جیسا کہ سورۃ یوسف میں فرمایا، تجھے معاملہ فہم خواب کی تعبیر بھی سکھائی۔ دوسرے مقام پر یوں ارشاد حضرت یوسف نے کہا کہ تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اس علم کی بنا پر حضرت یوسف نے قید خانے میں 2 قیدیوں کے خواب کی بالکل سچی تعبیر کی، پھر بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر کے لیے لوگوں کے قحط سالی سے بچنے کا بہترین مشورہ دیا، جس کی تفصیل سورۃ یوسف میں موجود ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کی گئی، اس میں کبھی تعبیر قرآن سے کی جاتی ہے، کبھی تعبیر حدیث سے کی جاتی ہے، کبھی تعبیر تمثیل سے کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے اپنا خواب بیان کر کے اس کی تعبیر فرمائی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں ایک پرگندہ والی کالی عورت کو دیکھا جو مدینہ سے نکل کر کہیں جا ٹھہری ہوئی تھی۔ تعبیر یہ ملی کہ مدینہ۔ حدیث کریم میں حافظ عسقلانی مطلب نے کہا کہ خواب کی تعبیر شدہ اس میں سوادہ نامی سیاہ عورت کو دیکھا۔ لفظ سوادہ سو یعنی برائی، یعنی بری اس کا نام ہے، جس ایسے بخاری مسلم کی حدیثوں میں خواب کی جو تعبیر آپ نے بتایا، مثلا خواب میں بہتے چشمے کی تعبیر، نیک عمل سے یا دودھ کی تعبیر، علم سے ہرے بھرے باغ کو اسلام اور ٹکڑے کا دین اسلام اور کی شہر کے قرآن مجید کی لاغت بتایا گیا۔ کبھی خواب میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس تعبیر کا برعکس ہوا کرتا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں اپنے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن، جس سے مجھے ناگواری ہوئی، مجھے خواب ہی وہی کی گئی، پھر پھونک مار دی، میں نے دونوں کنگن اڑا دیے۔ اس کی تعبیر یہ نکالی، میرے بعد ختم میں جو جھوٹے دعوے دار ہوں گے ان میں سے ایک ملک سنا کے ہوگا، دوسرا دوسری طرف سونا تھا، مگر اس کی تعبیر کا پہلو بالکل الگ تھا۔ آپ نے اس کی تعبیر جھوٹے فتنہ خوروں سے کی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام۔